أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالی کی بابرکت ذات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق و مالک ہے، روزی دینے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، دو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، سید الانبیاء بنا کے بھیجا، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کے لیے بھیجا، گمراہی والے رستوں سے ہٹا کے سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے بھیجا۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ العزیز حج کے حوالے سے ہے کہ حج قرآن کریم کی روشنی میں، تو انشاءاللہ العزیز بعض آیات جو ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کا تذکرہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں حج کے احکام اور مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے والی جگہ بنایا ہے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے نماز کو اپنی نماز پڑھنے والی جگہ بناؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، صاف رکھو۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلقہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں سبق دیے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو، امن اور بار بار لوٹنے والی جگہ بنائی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیت اللہ کو دو خصلتوں سے نوازا ہے۔ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو خصلتوں سے نوازا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ یہ بار بار لوٹ کر آنے والی جگہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ امن اور سکون والی جگہ ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ لوگ جب بیت اللہ میں آ جائیں گے، واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، تو ان کا دل نہیں بھرے گا، بار بار وہ بیت اللہ میں لوٹیں گے، وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہم بیت اللہ میں آئیں، اللہ کے گھر میں حاضری دیں۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 724 میں بیان کیا ہے۔ اور یہی بس نہیں، بلکہ علامہ سعدی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں کہ جس کو بیت اللہ کی اللہ رب العزت زیارت نصیب فرمائے، جب وہ اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے تو اس کا گھر کے اندر جا کے دل نہیں لگتا، بار بار اس کے دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے
کہ میں کون سا وقت آئے جیسے اللہ نے مجھے پہلی بار بیت اللہ میں حاضری کا موقع بخشا ہے، میں دوبارہ بیت اللہ میں حاضر ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، ایسے ہی جو انسان گھر میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں جب تڑپ، جب محبت، الفت بیت اللہ کی ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ لوٹ کر بار بار بیت اللہ میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی محترم سامعین اکرام، دوسری جو اللہ تعالیٰ نے خصلت بیت اللہ کو عطا کی ہے وہ امن ہے، جس کے بارے میں امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو صرف انسانیت کے لیے امن والا نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو، نباتات و جمادات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر امن اور سکون بخشا ہے۔ جو انسان بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن، بے خوف زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مکہ المکرمہ کو اگر یہ نعمتیں نوازی ہیں تو کس کے بدلے میں؟ وہ ہے اللہ رب العزت کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اور یہ نہیں کہ صرف امن والا بنا دے بلکہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کر دی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ یا اللہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو، مکہ مکرمہ کے باسیوں کو ہر قسم کے پھل سے بھی نواز دینا۔ تو آج مکہ المکرمہ میں محترم سامعین اکرام، آپ کو نہ تو وہاں کوئی آموں کے باغات نظر آئیں گے، نہ انگوروں کے باغات نظر آئیں گے، کسی قسم کے پھل کی کوئی بھی درخت آپ کو یا بیل بوٹے نظر نہیں آئیں گے، لیکن محترم سامعین اکرام اس کے باوجود بیت اللہ مکہ المکرمہ میں آپ کو ہر قسم کا پھل ملے گا اور تازہ ملے گا۔ یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے لوگو تم بیت اللہ کے اندر جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 3 باتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے میری موافقت کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو کہ ہم مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں عطا کریں، 2 رکعتیں ادا کریں۔ تو پیارے بھائیوں اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے وحی بنا کے نازل کر دی، قرآن پاک بنا کے نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے لوگو تم جو ہے بیت اللہ کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرو گے تو جو بھی طواف کرنے والا ہے وہ بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعتوں کو مسنون قرار دے دیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا کیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ 2 رکعتیں ادا کرنا نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے مستقل ایک سنت ایجاد کر دی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ تو صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4483 جس میں یہ حدیث، یہ نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، یہ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ بتاؤ بھائی، ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم بیت اللہ کو، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، صاف کر دو۔ کن کے لیے؟ للطائفین،
للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، بیت اللہ کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو محترم سامعین اکرام، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو بیت اللہ کو ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ کو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ اور ایسے ہی سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم بیت اللہ کو بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دو، کیونکہ پیارے بھائیو، بت جو ہیں، جہاں بت رکھا جاتا ہے وہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں بت نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، انہوں نے جب بیت اللہ کے لیے امن کی دعا کی، وہاں یہ بھی نبی علیہ السلام جو ہمارے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیونکہ جہاں امن کی دعا کی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا، بچا کے رکھنا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آج بھی موجود ہے، رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسجدیں جس کام کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو محترم بھائیوں، مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم اپنے محلوں میں، گلیوں میں مسجدیں بناؤ، پھر مسجدیں بنانے کے بعد ان کو صاف ستھرا رکھو، ان کو خوشبو لگاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کو مسجدوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحيم۔